وبرکاتہ ناظرین، فتویٰ دیا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اور دیا یہودیت کے خلاف، دیا اسلام دشمنوں کے خلاف، فتویٰ دیا کفر کے خلاف کہ تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ بچہ بچہ کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جگہوں پر قبضہ کیا گیا ہے، مسجدوں کو شہید کیا گیا، مسجد پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ تو تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ تکلیف ہونی چاہیے یہودی کو، تکلیف ہونی چاہیے مشرک کو، تکلیف ہونی چاہیے کافر کو۔ تو ہاں، جس کو تکلیف ہوئی ہم اسے یہودی سمجھیں یا یہودی ایجنٹ سمجھیں، ہم اسے مشرک سمجھیں، کافر سمجھیں یا ان کا ایجنٹ سمجھیں، میری مراد یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے فواد چودھری کو، تکلیف ہو رہی ہے مروت کو کہ وہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی کو خود جہاد کر لینا چاہیے، خود چلے جانا چاہیے، اور مروت کہتا ہے اپنی گاڑی کو بیچ دے مفتی تقی عثمانی، خود جہاد پر چلا جائے۔ ہاں، ہمارا نبی بھی جہادی تھا، ہمارے ابو بکر صدیق سے لے کر آخری آنے والے صحابی بھی جہادی تھے، اہل بیت بھی جہادی تھے، رسول اللہ کے دین کو پوری دنیا پر، پورے دینوں پر غالب کرنے کے لیے ہم وقت رات دن محنت اور کوشش کر رہے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خون دیا، قربانیاں دیں۔ مفتی تقی عثمانی بھی جہاد سے دریغ نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس سے پہلے دنیا میں جتنا جہاد کیا وہ یہی مفتی تقی عثمانی کے چاہنے والے تھے، مفتی تقی عثمانی کے ساتھی تھے، مفتی تقی عثمانی کی طرح علماء تھے۔ آج تم علماء پر باتیں کرتے ہو، روس کو کس نے توڑا تھا؟ علماء نہیں، طلباء نے ہی توڑا تھا۔ آج امریکہ کو کس نے توڑا ہے؟ علماء نہیں، طلباء نے ہی توڑا ہے۔ افغانستان کو فتح دلائی تو طلباء اور علماء نے دلائی ہے۔ اگر کشمیر کے اندر ہیں تو طلباء اور علماء ہیں۔ پاکستان حاصل کیا تو طلباء اور علماء نے حاصل کیا۔ پاکستان کی سرحدات کا اور جغرافیائی سرحدات کا تحفظ بھی کیا اور نظریاتی سرحدات کا تحفظ بھی کیا تو علماء نے کیا، طلباء نے کیا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام شراب پینا ہے، آپ کا کام جو ہے لوٹ مار کرنا ہے، کرپشن کرنا ہے، کافروں کے سامنے دم ہلانا ہے۔ اسی لیے تم یہ کام کرتے رہو جو تمہارا کام ہے۔ کسی وقت کے مجتہد، کسی ولی اللہ اور کسی عالم دین کے فتوے کے ساتھ تم جب مذاق اڑاتے ہو تو گویا کہ تم یہ ثبوت دیتے ہو کہ تم یہود کے پالتو ہو، ان کے پیسوں پر پلتے ہو، ان کی جو ہے تمام چیزیں استعمال کرتے ہو۔ تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی کوئی چیز استعمال نہ کی جائے، تو یہاں پر جو اسرائیل کے پالتو ہیں ان کو تکلیف تو ہونی ہے۔ حکومتوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہودیوں کے پالتو ہیں، میڈیا والے تو سارے ہی یہودیوں کے پالتو ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں، کیونکہ حکومت کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ لوگ فلسطین کے حق میں باہر کیوں نکل رہے ہیں، احتجاج کیوں کر رہے ہیں، KFC سے بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں، اور پولیس کے ذریعے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا جنہوں نے اسلام آباد کے اندر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے حق میں بولیں اور یہودیت کے خلاف بولیں، اسلام کی سربلندی کے لیے بولیں، اور بچہ بچہ کٹ رہا ہے ان کے لیے بولیں۔ کل بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی بھی دیگر علماء کرام ہوں، اگر آپ علماء پر مذاق اڑاتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ علماء کے علاوہ دین کا وارث تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب علماء کا مذاق اڑائیں گے تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نائب جو ہیں وہ علماء کرام ہیں، رسول اللہ کے وارث جو ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ قرآن کے اصل مصداق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور قرآن کا بوجھ اٹھائے ہوئے اس وقت دنیا کے اندر جو ہیں وہ علماء کرام ہی ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کے اصل وارث جو ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اگر آپ قرآن کو گالی نہیں دے رہے، رسول اللہ اور اللہ کو گالی نہیں دے رہے ڈائریکٹ، قرآن کو، اسلام کو گالی نہیں دے رہے، لیکن آپ عالم کو گالی دے کر کے، عالم کو برا کہہ کر کے ان تمام شاعر اللہ کو گالی دے رہے ہو، تم عالم کو گالی دے کر اللہ کو گالی دے رہے ہو، تم عالم کو برا کہہ کے رسول اللہ کو گالی دے رہے ہو، تم عالم کو گالی دے کر برا کہہ کر اسلام اور قرآن کو برا کہہ رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ عالم
اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی جو اس دنیا کے اندر خلافت ہے وہ علماء کے پاس ہے، جو قرآن کی اور صحابہ کی اصل تشبیہ ہے اور جو وراثت ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ اگر تم علماء کو برا کہو گے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم اسلام کو برا کہہ رہے ہو، کیونکہ ڈائریکٹ تم اسلام پر اپنا دل ٹھنڈا نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو برا کہہ کر اسلام کو برا کہنا چاہتے ہو، تو بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے اور تم جانور کی موت مرو۔ اس لیے ایسے مت کرو، اگر ایسے کرو گے تو ہم تمہیں یہودی پالتو کہیں گے، اس لیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے تم لوگوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ اس مسلمانوں کا ساتھ دیجئے، انسانیت کا ساتھ دیجئے۔ چلو آپ مسلمان کا ساتھ بھی نہیں دیتے، لیکن انسانیت کا ساتھ تو دیں، اللہ کی مخلوق کا ساتھ تو دے دیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر اتنا ظرف بھی نہیں ہے تو پھر اپنی بونگیاں، اپنے بیوقوفی کی باتیں، اپنی جو بکواسات ہیں اپنے پاس رکھیں، علماء پر نہ کریں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کمنٹ میں رائے کے اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت شکریہ، والسلام۔